السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کر کے سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یقین جانیے آپ بھی یہ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک اپنی پوری عظمت برکت کے ساتھ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہمارے نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا یعنی ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسے کھیل کھیلتا نظر آتا ہے تو کوئی موبائل فون یا موویز دیکھتا ہے، اور اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان ضرور سن لے۔ چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے یعنی کہ صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے اور اس کے بعد اپنے داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرحب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر اور استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی ناحق خون بہانے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جائے۔ اور نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، حضرت کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے۔ تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ بہت سے روایت میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا کھییا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج کے نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے ہی رہتے تھے اور ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے۔
اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی تھی، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو جیسے شوق ہی بن گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3 بجے تک جاگتے ہیں اور پھر رات کے 2 بجے تک واٹس ایپ چلاتی ہے، اور ان کے گھر میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، جو ایسے حالت کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروز ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قلہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیل اللہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیل اللہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں اپنے کھانا کھایا یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا، تاکہ آپ کا باقی کا دن جو ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے آڑ سے بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمان سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسان میں رزق بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنے بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تنگدستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی۔ اور اسی کا الٹا جو لوگ 1 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آتی، اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ ان کا آج کا دن کیسے گزرا ہے۔ ان کا دن یوں ہی پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنے تمام کام اچھے سے کر پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔